ہوئی سچویشن میں صرف 7% حصہ ہے. میں اس 7% کے اوپر کیوں آگ بگولا ہوں؟ میں کیوں اپنے اتنے دیرینہ دوست، اتنے گہرے دوست کے ساتھ تعلقات خراب کروں؟ 7% میرے پاس 38% اور 55% تو ابھی ہائڈ ہے، وہ تو پہنچی نہیں. تو جب ہمارے نالج میں یہ آ جائے گا کہ اس پورشن کے مطابق اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم پازیٹیو سوچ میں پا لیں گے. یہ آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. NLP کا بہت بڑا کنسیپٹ ہے، بہت بڑا کنسیپٹ ہے، بہت خوبصورت کنسیپٹ ہے کہ فار ایوری تھنگ آئی ایم رسپانسبل. جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں رسپانسبل ہوں. NLP یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے میں رسپانسبل ہوں. آپ نے بچی کے واقعے میں ہم نے سچویشن ڈیولپ کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ ذمہ دار کون تھا؟ ذمہ دار گھر کا فرد تھا. سچویشن جو بھی بن گئی، اسی طرح جو بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے اکثر لوگوں سے سنا کہ بیماری بھی اللہ نے دی، شفا بھی نہیں دے گا. بیماری اللہ نہیں دیتا، اللہ شفا دیتا ہے. بیماری اللہ نہیں دیتا، اللہ شفا دیتا ہے. بیماری ہم خود لے کر آتے ہیں، بیماری ہم خود لے کر آتے ہیں. یہ ہمیں ثابت کرنی ہے انٹرویو کے تھرو کہ کیسے بیماری ہم لے کر آتے ہیں. ہمارے باڈی کے اندر ایک امیون سسٹم ہے، وہ امیون سسٹم ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے. آٹو سسٹم اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، اس میں بیلنس رکھا ہوا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسے میکینزم ہیں کہ وہ ایکسٹرنل بیکٹیریا کو، ایکسٹرنل جو ہمارے اوپر وائرسز کا اٹیک ہوتا ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ڈیولپ کیا ہوا ہوتا ہے. اور وہ جو ایکسٹرنل فیکٹر ہیں وہ کیسے آتے ہیں؟ امیون سسٹم کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ موسم چینج ہوتا ہے، موسم چینج ہوتا ہے کسی ایک کے لیے چینج ہوتا ہے. موسم تو سب کے لیے چینج ہوتا ہے، لیکن جس کو کھانسی نزلہ زکام ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں موسم چینج ہو گیا، کھانسی نزلہ زکام ہو گیا. موسم تو سب کے لیے چینج ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کا امیون سسٹم کمزور ہے اور اس کے اوپر وائرس نے اٹیک کیا. اسی طرح باقی سچویشن بھی آتی ہیں لائف میں، لیکن ہمارے ریئیکشنز ہمیں بیمار کرتے ہیں. ہم لائف سٹائل اپنا، یہ لائف سٹائل کس نے ہمیں دیا؟ یہ لائف سٹائل تو اوپر سے نہیں آیا. ہمیں فریج کلچر کس نے دیا؟ ہمیں کولڈ واٹر جس کے لیے ہم کرتے ہیں یہ کس نے دیا؟ ہمیں یہ جو برائلر مرغی کا کنسیپٹ کس نے دیا؟ ہمارا ایٹنگ ہیبٹ ہمیں جنک فوڈ کی دنیا میں کون لے کر آیا؟ ہم خود آئے. یہ بیماریاں ہمیں جو لائف سٹائل کی بیماریاں ملی ہیں اس کا مطلب ہے ہم خود لے کر آئے. جتنی بھی بیماریاں لائف سٹائل کی ہیں یہ قبر تک ہمارے ساتھ جاتی ہیں. وائرس یہ بیماریاں قبر تک نہیں جاتی ہیں کہ اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں علاج ہو جاتا ہے. لیکن جو آپ کی لائف سٹائل کی بیماریاں ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے. شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے. شوگر آپ کو مینٹین کرتے ہیں میڈیسن سے. ڈاکٹر حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے میں بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ علاج نہیں ہے، صرف کنٹرول ہے. لیکن یہ آیا کیسے؟ یہ لائف سٹائل سے آیا. ہمارا ڈپریشن لائف سٹائل سے آیا، انزائٹی لائف سٹائل سے آئی، کولیسٹرول لائف سٹائل سے آیا. یہ بیماریاں ایک دفعہ لگ گئی، ایک دفعہ میڈیسن شروع ہو گئی تو ساری زندگی ساتھ چلتی ہے. تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ لائف سٹائل چینج کرنا ہے، بیک ٹو دا پیویلین جانا ہے، ٹریڈیشنل جانا ہے لائف سٹائل میں، یا یہی بنانا ہے. یہی اپنانا ہے تو ان بیماریوں کے ساتھ جینا ہوگا، ان بیماریوں کے ساتھ جینا ہوگا. یہ امیون سسٹم ہے اور یہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو میں نے لکھے ہیں، یہ ہمیں بیمار کرتے ہیں. جن کا علاج ہے ہماری ہیومن بینگ کے سروائیول سے لے کر آج تک یہ فیکٹر چلے آئے ہیں. بیکٹیریا بھی ہیں، پولوشن بھی ہے، ٹاکسن بھی ہیں، آپ کے وائرسز بھی ہیں، مختلف قسم کے آپ کے فیکٹرز ہیں جو ایکسٹرنل ہیں، ان کا علاج ہے. لیکن کچھ
फैक्टर इंटरनल है, उनका इलाज आपने खुद करना है। कुछ इंटरनल फैक्टर है, उनका इलाज आपने खुद करना है। डॉक्टर ने नहीं करना, पीर ने नहीं करना, केयर ने नहीं करना, हकीम ने नहीं करना, आपने करना है। वो फैक्टर कौन से हैं? अगली स्लाइड में आप देखेंगे। जागते सोए हुए अगली स्लाइड में देखेंगे। अगली स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा कि वो फैक्टर हैं कि जो आपके अपने कंट्रोल में है और वही आपको बीमार करते हैं। एक एक्टिविटी बीच में रह रही थी, रेडी है? स्टाफ रेडी है? मैं ये एक्सप्लेन कर लेता हूँ जब तक आप 3-4 लोगों को रेडी कर लें, 3-4 लोगों को रेडी कर लें, 4-5-6 को। अगली स्लाइड में आपको वो बीमारियाँ दिखाई, वो फैक्टर दिखाए जाएंगे मौजूद हैं, लेकिन आपने खुली नफ़्स और खुले दिमाग के साथ अपने आप को माइंड साइंस को इस्तेमाल करते हुए, एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, अपने दीन को इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों से आपने बचना है। ये वो वायरसेस हैं, ये वो बैक्टीरियाज हैं जिनका एक्सटर्नल कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा। ये इलाज आपके पास मौजूद है और यही सबसे मुश्किल इलाज है। इसलिए जैसे हमने शुरू में बताया था कि आपके अंदर जब थॉट्स आती हैं, आपके माइंड में जब थॉट्स आती हैं, वो नेगेटिव थॉट जब होती है तो केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन होता है तो आपका ब्रेन का चक्रा डिस्टर्ब होता है। जब ब्रेन का चक्रा डिस्टर्ब होता है तो आपके सातों के सातों चक्रा डिस्टर्ब होते हैं। जब सातों के सातों डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आपको प्रेशर की जो साइंस है वो कहती है कि हमारी बॉडी के अंदर कम और पेश 8000 एनर्जी चैनल है, 8000 एनर्जी चैनल है। तो जब एक आपका ब्रेन का ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ उस केमिकल रिएक्शन से तो आपके 8000 एनर्जी चैनल डिस्टर्ब हो गए। जब 8000 एनर्जी चैनल डिस्टर्ब हो गए तो आप मुझे बताएं कि आपके 8000 एनर्जी चैनल का अगर पॉजिटिव की तरफ हो तो आपका सक्सेस होगा या फेलियर होगा? डेफिनेटली आपका सक्सेस होगा। लेकिन 8000 एनर्जी चैनल का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन हो तो आप बताएं कि आपका फेलियर होगा या आपका सक्सेस होगा? डेफिनेटली आपका फेलियर होगा। तो आपने डिसाइड करना है कि अपने ब्रेन में उन केमिकल नेगेटिव केमिकल को उस रिएक्शन को ना होने दिया जाए जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी बॉडी का फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। आप जब खुद अपने अंदर तब्दीली लेकर आएंगे तो दुनिया खुद को तब्दील हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि यू हैव टू चेंज होगा। जब नई नई दुल्हन जाती है मेके से जब अपने ससुराल में जाती है नई दुल्हन तो वो वापस जब पहली दफ़ा वापस आती है तो बहुत सारी कंप्लेनें करती है कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, सारा कुछ ख़राब है, बदबू आ रही है, स्मेल वहाँ से आ रही है, तो फलाना अच्छा नहीं। करते करते क्या होता है कि वो जब 2 साल के बाद वापस आती है तो वालिदैन पूछते हैं कि क्या कोई कंप्लेन नहीं कर रही? बोला सब कुछ मैंने ठीक कर दिया, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। उसने ठीक सब कुछ नहीं किया, उसने अपने आप को चेंज किया, उसने अपने आप को एडजस्ट किया। ये खाना नहीं है, आपको सेक दिए जा रहे हैं, इनको खाना नहीं है, हाथ में रखना है। एक तो हमने सीखा कि हम ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बीटा से अल्फा में कैसे लाते हैं, ये ब्रीथिंग टेक्निक से लाते हैं। हम जब एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं, आप सारे एक्सरसाइज करते हैं, आप खुद बताएं कि उस एक्सरसाइज के दरमियान आपका ख्याल कहीं जाता है? बिल्कुल नहीं जाता, आपका पूरा फोकस अपनी बॉडी पर रहता है। इसका मतलब है कि आप वहाँ पर भी अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को डाउन करने में आप माहिर हो रहे होते हैं। आप जब ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो कोई ख्याल आता है? नहीं आता। आप थ्रू योगा थ्रू ब्रीदिंग आपने सीखा कि अपनी फ्रीक्वेंसी को नीचे ला रहे हैं। एक एक्टिविटी है जिसको माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। माइंडफुल ईटिंग से भी आप अपनी कंसंट्रेशन अपनी ईटिंग पर लाकर अपने ख्यालात को कम कर सकते हैं। जो आपके सिर में ख्यालात आ रहे होते हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं और अपनी पूरी कंसंट्रेशन आपके सामने आए हुए खाने के ऊपर तवज्जो देकर माइंडफुल ईटिंग के ज़रिए आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने ब्रेन को एम्प्टी कर सकते हैं और सिर्फ एक सोच ला सकते हैं, सिर्फ एक सोच पर लुत्फ़ कर सकते हैं। वो है ग्रेटिट्यूड की, शुक्राने की, शुक्रगुजारी की। जिनके हाथ में सेब आ गया है उसको आप अपने हथेली पर इस तरह से रखेंगे,
جن جن کے پاس سیب آ جائے آپ یہ تھیلی پر رکھیں گے اور اس کے اندر کتنے کلر ہیں مجھے نہیں دیکھنا، آپ سیب کو دیکھیں، اس سیب کے اندر کلر کتنے، اس کے شیپ کو دیکھیں، اس کے سائز کو دیکھیں، اس کو اپنے ہاتھ میں گھمائیں، گھما کر اس کو چھوئیں کہ کس طرح سے اس کے اندر زگ زیگ راستے ہیں، اس کے دو کھڈے ہیں، ان کے اندر انگلی گھمائیں آپ، وہ کھڈوں کے سائز کو دیکھیں کہ کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے، کس کھڈے سے یہ درخت سے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، کس کھڈے کے اوپر پھول پیچھے ہوتا ہے، تو ان کو آپ پہچانیں، اس کے کلر کو پہچانیں اور ذرا سا غور کریں کہ یہ کس درخت کے ساتھ اگا ہوگا۔ کتنے ہاتھ لگے یہاں تک پہنچانے میں، کوئی کہتا ہے کوئٹہ کا سیب ہے، کوئی کہتا ہے یہ کشمیری سیب ہے، کوئی کہتا ہے ایران سے آیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ افغانستان سے آیا ہے، لیٹ سے کہیں سے بھی آیا ہے، لیکن کیا یہ افغانستان سے، کشمیر سے، پنجاب سے یہاں تک پہنچنے میں کتنے ہزاروں ہاتھ لگے ہوئے، ہزاروں ہاتھ لگے ہوئے، کتنی گاڑیوں میں یہ سفر کیا ہوگا، کتنے ویپاریوں نے، کتنے بزنس مینوں نے اس کے اوپر کمائی کی ہوگی، اور فائنلی آپ تک پہنچا، اور آپ تک پہنچانے میں کتنے ہاتھ لگے۔ کیا کوئی انسانی میکینزم ایسا کر سکتا ہے کہ چاول کا دانہ انڈیا میں ہوگا اور وہ نام اس وقت وہاں پر لکھ دیا گیا اس چاول کے دانے پر، کوئی انسانی میکینزم اس کو فالو کرتا ہوا آپ تک پہنچا سکے؟ امپاسبل، ویری ویری امپاسبل، کہ آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہماری پلیٹ کے اندر کتنے چاول کے دانے ہوتے ہیں، اور وہ کتنی دفعہ ہزاروں کھیتوں سے ہوتا ہوا آپ کے پاس آیا، ایک درخت کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک دانہ اگا ہو، باقی ڈفرینٹ اس کے ساتھ اگے ہو، ہزاروں دانے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ یہ دانے کے ساتھ سینس آف ٹچنگ سے اس کو آپ فیل کریں کہ یہ کس طرح کا آپ کو فیل ٹچنگ سے کس طرح کی فیلنگ دے رہا ہے۔ کل آپ غور کریں پورے مائنڈ کے ساتھ کل پر غور کریں، اور پھر اس کو ہتھیلی پر رکھ کر ناک کے قریب لائیں اور دور لے جائیں، اس کی خوشبو کو سنیں، قریب لیں اور دور لے جائیں، قریب لیں اور دور لے جائیں، اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیں، اس کی خوشبو کو بٹھاتے جائیں، پکا کریں اس طرح کی خوشبو ہے، آپ نے قلب کو پکا کرنا، ہاں بڑے پیار کے ساتھ، یہ سارے میں لفظ کہنا چاہتا اس طرح نہیں کرنا، یہ بڑے پیار کے ساتھ آپ نے دانت اس کے اندر لگانے ہیں، بائٹ لینی ہے، لگائیں نہیں، سننے تک آپ نے بائٹ لینی ہے، اور اس بائٹ لیتے ہوئے آپ کو آواز آئے گی، اس آواز کو سننا ہے، اس بائٹ کی آواز کو سننا ہے، اور جو رس آپ کی زبان پر ٹپکے گا اس کو آپ نے فیل کرنا ہے۔ لے اب آپ بائٹ لیں، آواز کو آپ نے فیل کرنا ہے، اور رس کو آپ نے آہستہ آہستہ فیل کریں، زبان پر چبائیں، خوب چبائیں، اور آہستہ آہستہ حلق کی طرف اس کے رس کو لے کر جائیں، اور فیل کرتے جائیں کہ کیا ڈفرینٹ ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے رس آگے جا رہا ہے کیا ڈفرینٹ فیلنگ آتی جا رہی ہے، آپ کے حلق سے گزرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ فیلنگ فیل کرتے جائیں، اور شکر کرتے جائیں اس فیلنگ کے ساتھ۔ یہ کہاں ہوگا، کتنے ہاتھ لگے ہوں گے، کس کس نے پہنچایا، کس کی جیب سے پیسے نکلے، کس نے دھوئے، کس نے درخت پتہ نہیں لگایا تھا، ایک سیب کا شکر ساری زندگی لگے رہیں، ان انڈیویجولس تک نہیں پہنچا سکتے جن کے ہاتھ اس سیب کو لگے ہیں آپ تک پہنچانے، ساری زندگی گزر جائے اس سے وہ آپ تک پہنچنے والوں کا آپ شکریہ ادا جا کر نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی میکینزم ہے، اتنے بڑے یہ سپلائی چین ہے، اس کو مائنڈ میں لاتے ہیں۔ اگر ہم ہر کھانے پر اتنا سا سوچ لیں کہ یہ کھانا اتنی بڑی نعمت ہے، یہ پانی ہماری 7 ارب کی آبادی میں کتنے لوگوں کو یہ صاف پانی نصیب ہے، ایک سیکنڈ سے سوچ لیں، یہ منرل واٹر 7-8 ارب کی آبادی میں کتنے لوگوں کو نصیب ہے۔ آدھی سیب کی آدھی بھر بہت بڑی ہو جائے گی، میرے خیال میں اگر منرل واٹر کو ہم اگر 5% میں وہ بھی زیادہ بڑھیا ہو جائے گی، لیکن سادہ صاف پانی کی ہماری 25% آبادی کو نہیں ملتا ہے،
تو آپ کے سامنے یہ منرل واٹر آئے تو اگر آپ تھینک یو نہ کہیں, آپ شکر گزاری والا رویہ نہ بنائیں, تو اس سے بڑی زیادتی اپنے ساتھ کوئی نہیں کی. اور پھر پانی مل گیا, پانی پی لیا, اور تو ساری دنیا کی نعمتیں بھول جائیں گے, آپ ساری عیاشی بھول جائیں گے, سارے تخت و تاج بھول جائیں گے. اگر یہ پانی نکلنا بند ہو جائے تو ملنا نعمت, نکلنا نعمت. سانس لے لیا نعمت, سانس اگر نکل نہیں رہا ہے. آپ نے استھما کے پیشنٹ دیکھے ہوں گے, ہم معیار کے پاس ہی رکھیں گے, لیکن پھر بھی ریمائنڈر کے طور پر دس ہمیں بتا دیا. تو بات ہو رہی تھی شکرانے کی. تو یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے, مائنڈ سائنس سکھاتی ہے کہ ہم رزلٹ سے پہلے, ایکشن سے پہلے پلاننگ کریں. ہم ایونٹ ہونے سے پہلے پلاننگ کریں. جب ہم ایونٹ سے پہلے پلاننگ کریں گے, جب ہم سوچیں گے تو ہمارے رزلٹ اکارڈنگلی ہماری مرضی کے مطابق آئیں گے. ادروائز ہمارے رزلٹ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آئیں گے. تو یہ آپ نے میرے خیال میں اتنی دیر سے یہ سلائڈ ہے, آپ کو اچھی طرح کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ان بیماریوں کا کسی دوسرے کے پاس علاج نہیں ہے, اور یہ بیماریاں انتہائی ڈینجرس بیماریاں ہیں. کہتے ہیں کہ جو حدیث یا قرآن میں اشارتن چیزیں بتائی گئی ہیں, اور سائنس نے ان کے اوپر ریسرچ کر کے ان کے ڈیپتھ میں گئی ہے, کہ پیٹھ پیچھے بھائی کی بات کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. کہ ہمیں حدیث سے علم ملا. غیبت یہی تو ہے غیبت, کہ پیٹھ پیچھے بات کرنا. تو اس کا امپیکٹ ہماری باڈی پر آئے گا, مردہ گوشت کھانے کا امپیکٹ آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اعمال کی حد تک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اعمال نامہ باری ہو جائے گا, ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا. گناہوں میں تو ہوگا ہی ہوگا, اعمال نامہ تو باری ہوگا ہی ہوگا, لیکن ہماری باڈی ریئیکٹ کرے گی, ہماری باڈی اس کو ریئیکٹ کرے گی. اس چیز کو, اس غیبت کے اثرات کو ہماری باڈی کو بیئر کرنا پڑے گا. یور سنس, یہ بہت بیوٹیفل بات اس نے کہی, بہت بیوٹیفل بات اس نے کہی کہ آپ کی سن, یعنی کہ آپ کی برائیاں, آپ کے گناہ تو اللہ پاک معاف کر دے گا. توبہ کرنے سے آپ کے گناہ اللہ پاک معاف کر دے گا. بٹ یور نروس سسٹم نیور ایور forgive. آپ جلی ہوئی روٹی کھائیں گے تو پیٹ درد کرے گا, توبہ کرنے سے پیٹ درد کرنا نہیں ہٹے گا. آپ بدپریزی کریں گے, شوگر کھائیں گے تو شوگر لیول ہائی ہوگا, آپ کے توبہ کرنے سے شوگر لیول نیچے نہیں آئے گا. تو آپ کا نروس سسٹم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا آپ کی برائیوں کا. آپ اپنے اندر ان تبدیلی کو جب تک نہیں لائیں گے تو آپ کا نروس سسٹم, میں نے تین چیزیں میں نے بریف اکثر شروع کرتی ہیں. حقوق اللہ کے حقوق ہوتے ہیں, پھر حقوق العباد بندوں کے حقوق ہوتے ہیں, پھر پرسنل حقوق ہوتے ہیں. آج تک ہم نے جو سنا وہ دو حقوق کی بات سنی. مائنڈ سائنس نے ہمیں بتایا کہ ایک اور بھی حقوق ہوتے ہیں, وہ ہیں اپنے حقوق. اور اس نے پرائرٹی بھی بتا دی کہ پرائرٹی کیا ہے, اس کا آرڈر ریورس کر دیا. پرائرٹی یہ ہے کہ پہلے اپنے حقوق, کہ آپ ہوں گے, آپ پرفیکٹ ہوں گے, آپ اپنے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے پرفیکٹ ہوں گے تو آپ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کے قابل ہوں گے. جب دوسروں کا حقوق رکھنے کے قابل ہوں گے تو پھر جتنا ڈسٹینس ہوتا ہے اتنی پرائرٹی جاتی ہے. پھر آپ اللہ کے حقوق کا خیال رکھیں گے. اللہ نے قرآن میں, حدیث میں حقوق العباد پر زور دیا ہے. جتنا قربت ہے اتنا مشکل ہے, اس لیے کہ آپ کو اپنے حقوق جو اپنے ہیں ان کی کوئی معافی نہیں ہے, ان کی کوئی معافی نہیں ہے. آپ کی باڈی نے ریئیکٹ کرنا ہے, آپ کو ٹھیس پہنچانی ہے, آپ کو تکلیف دینی ہے, آپ کی باڈی کو ڈیمیج کرنا ہے, آپ کے اعمال نامے کو بھاری کرنا ہے. آپ کے حقوق, دوسروں کے حقوق تھوڑے سے اس سے ڈفرینٹ ہیں, تھوڑے سے ایزی اس لیے ہیں کہ اگر آپ کی دسترس ہے, اگر آپ کی رسائی ہے,
جس کا کی حق تلفی آپ نے کی ہے تو آپ جا کر اس کی منت شمت کر کے معاف کروا سکتے ہیں، یا جو حق اس کا مارا ہے اس حق کو ری پے کر کے اس کو ادا کر کے آپ معافی لے سکتے ہیں اگر دسترس میں ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ حق تلفی کی اگر عادت ہو جائے تو پتہ ہی نہیں کہ زندگی میں ہزاروں لاکھوں لوگ کی حق تلفی کر لی ہے، وہ تو مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے آسان ہے، اپنی پرسنل حقوق سے آسان ہے کہ یہ معاف نہیں کرے گا، حقوق العباد سے آپ کی رسائی وغیرہ تو معاف کروا سکتے ہیں۔ لیکن اب آگے چلے جائیں اللہ کے حقوق، تو اللہ کے حقوق میں تھوڑی سی اور آسانی ہے، اللہ کے حقوق میں تھوڑی سی اور آسانی ہے کہ آپ خلوت میں جا کر، آپ اندھیرے میں جا کر، آپ تاریکی میں جا کر، آپ رات کے آخری پہر میں جا کر آپ آنسو بہا کر اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں، لیکن موت سے پہلے، مرنے سے پہلے، آخری وقت سے پہلے۔ اس پورے سینیریو کو آپ دیکھ لیں، پرسنل حقوق، دوسروں کے حقوق، اللہ کے حقوق، سب سے مشکل پرسنل حقوق خیال رکھنا، ان کی وائلیشن کی کوئی معافی نہیں ہے، پرسنل حقوق کی وائلیشن کی کوئی توبہ تلافی نہیں ہے، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ دوسروں کے حقوق آپ ری پے کر کے، معافی تلافی کر کے اگر ریچ میں ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق آپ کے پاس تھوڑی سی اور سہولت دیتی ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ گے میرے حقوق لے کر تو میں اس وقت بھی چاہوں تو معاف کر دوں، دنیا میں توبہ طائب نہیں بھی کیا تو اس وقت بھی چاہوں تو معاف کر دوں گا، لیکن دوسروں کے حقوق بخشوا کر آنا ہے، معاف کروا کر آنا ہے، اپنے حقوق کا خمیازہ دنیا پر ہی بھگت کر آنا ہے، جو اپنی وائلیشن کی ہے اس کا خمیازہ دنیا میں ہی بھگت کر آنا ہے، اس کا کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ابھی ایک آپ کو یہ سلائڈ نظر آ رہی ہے کہ میں کیا یہ دیکھنا اس کو بھائی، آپ کو فرق آ رہا ہے ریڈ کلر کے بندے میں اور بلیک میں۔ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اس NLP کے پورے کورس کے بعد، آپ سب لوگ کا ٹیسٹ ہے کہ یہ دونوں یہ کیا تاثر کیا دے رہی ہے دونوں تصویریں۔ یہ اپنی اپنی سوچ ہے کہ ہم نے اطمینان کس اسٹیج پر لینا ہے جا کر، یا کون کیا سوچ کر اطمینان لیتا ہے، کس کو کیا اچیو کر کے اطمینان لیتا ہے یا خوشی لیتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا پرسیپشن، ہماری سوچ ہمیں بتاتی ہے۔ ان دو ڈائیگرام کے ذریعے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سچویشن ایک ہی ہے، پوزیشن ایک ہی ہے۔ اس میں بندہ دیکھ رہا ہے کہ سارے لوگ میرے آگے ہیں، کیونکہ یہ آگے دیکھ رہا ہے کہ سارے اس کے آگے ہیں، یہ سارے لوگ اس کے آگے ہیں، یہ مطمئن نہیں ہے، یہ سیٹسفائی نہیں ہے، یہ ریسٹ لیس بھاگ رہا ہے منزل کو اچیو کرنے کے لیے، جبکہ یہ منزل پر ٹاپ پر پہنچ چکا ہے، یہ منزل پر پہنچ چکا ہے، لیکن یہ ریسٹ لیس ابھی بھی ایفرٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو سارے اپنے آگے نظر آ رہے ہیں، اس کے دیکھنے کی آنکھ، سوچنے کا انداز دونوں ہی نیگیٹو ہیں۔ یہ سوچ رہا ہے کہ آپ سارے سوچ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے کہ یہ منزل پر پہنچ گیا ہے، سب سے ٹاپ پر منزل ہوتی ہے نا، منزل پر پہنچ گیا ہے، لیکن اس کا خیال، اس کی سوچ نیگیٹو ہے، اس لیے دیکھ رہا ہے کہ سارے میرے آگے ہیں، یہ ریسٹ لیس ایفرٹ کر رہا ہے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ سارے میرے پیچھے ہیں، کیونکہ اس کو پیچھے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اس کو پیچھے، جو آگے ہے یہ بھی اس کو پیچھے نظر آ رہا ہے، اور یہ مطمئن ہے، کہہ رہا ہے کہ منزل پر پہنچ گیا اور دنیا میرے پیچھے ہے۔ تو ہم نے سوچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے آگے ہے، کیا اچیو کر لیا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہے کہ ہم شاکرانہ رویے والے بنیں، ہم شکر گزاری کے رویے والے بنیں، ہم چیزوں کا شکر ادا کریں، ہم چیزوں کو ہمارے یہ آبجیکٹو تھے۔ ہلو ہمیں مائنڈ ماسٹری آتی ہے یا نہیں آئی، میرے خیال میں اس کے آپ تک ہم سکسیس ہو گئے آئی ہے نہیں ہے، یہ آپ کے تاثرات بتائیں گے۔
آپ کی کلیپنگ بتائیں گے کہ مائنڈ ماسٹری ہم کس حد تک سیکھ پائے ہیں اور اپنے مائنڈ کو کس حد تک سمجھ پائے ہیں. کوالٹی آف تھاٹس کو کیا سمجھے, کوالٹی آف تھاٹس کے ریسورسز کیا ہے, وہ اچھی آپ کی پڑھنا, اچھی محفلوں میں جانا. میرے خیال میں سب سے اچھا پلیٹ فارم اگر ملا ہے ہمیں تو وہ DWC کا پلیٹ فارم ملا ہے. اس پلیٹ فارم سے ہم نے آج تک جو بھی کنسیو کر رہے ہیں, جو بھی ہم حاصل کر رہے ہیں, وہ پازیٹیولی حاصل کر رہے ہیں. اچھے استادوں سے ہمارا واسطہ, اچھے لیڈروں کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوئی ہے جو ہیومن کائنڈ کے لیے, ہیومن بینگ کے لیے ہمیشہ سپورٹیو رہے, ہیلپ فل رہے. رسپانسبلٹی کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی کہ جب تک ہم یہ فیل نہیں کری تک نہیں جا پائیں گے, ہم اپنے آپ کو کنیکشن نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے ہم نے کچھ ایکٹیویٹی بھی کی ہیں. گول اچیو کرنے کا کنسیپٹ آپ سے ہم نے شیئر کیا کہ گول اچیو کرنا, اس میں تھوڑا سا ٹائم کی وجہ سے اس کو میں شرینک کر دیا ہے. ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گول اچیونگ کے اوپر میں نے اس کو شارٹ کر دیا ہے. ڈسیزن میکنگ ہماری امپروو, جب ہمارا نالج اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو ڈسیزن میکنگ پر ہمیں آسانی ہو جائے گی. یہ بھی آپ نے سیکھا, آپ کا کانفیڈینس بڑا ہوگا, لازمن بڑا ہوگا. یہ آپ کے سامنے انگریڈینٹس ہیں. اگر آپ کو اچیو ہوا ہے تو آپ اس کو میرے سامنے رکھ دیں. بہت ہو گیا ہے تو میں اپنا اسائنمنٹ یہاں پر NLP کا کلوز کروں گا. اب میں دوبارہ عطا صاحب کو اس میں یہ ہے کہ آج اس سیشن کے بعد میں جب دروازے سے باہر نکلوں تو مجھے کیا 2 چیزیں کرنی چاہیے کہ میں NLP کا پہلا اسٹیپ جو ہے وہ لے لوں. سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو پازیٹیو بنا لیں. جیسے میں نے کہا کہ ہیومن بینگ بیسیکلی نیگیٹو وائس ہے, نیگیٹو سوچ پہلے آتی ہے. ایک ایونٹ ہوتا ہے تو ہزاروں پرسیپشن بننا شروع ہو جاتے ہیں. میں عطا صاحب کی جواب کے لیے ایک ویڈیو چلاؤں گا, وہ آپ دیکھیں گے. 3 منٹ کی صرف ایک ویڈیو کو لکھا ہے, وہ آپ دیکھیں گے, آپ سب کو جواب مل جائے گا, عطا صاحب کو بھی جواب مل جائے گا کہ ہم جب نیگیٹو سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور جب پازیٹیو سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ. آپ پازیٹیو رہیں. جب بھی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئے اس کا پازیٹیو پہلو ضرور دیکھیں, کوشش کریں. جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو پرسیپشن بننا شروع ہو جاتی ہے, اور پرسیپشنس ہزاروں کے حساب سے, جس طرح سے فوٹو کاپی کے پاس آپ جاتے ہیں فوٹو کاپی کرانے کے لیے, اس کو کہتے ہیں کہ 100 کاپی کروانی ہے. وہ 100 کا بٹن پریس کرے گا تو کاپی نکلنی شروع ہو جائیں گی. اسی طرح جیسے ہی انفارمیشن آئے گی, جیسے ہی کوئی سینیریو آئے گا تو آپ کے ذہن میں پرسیپشن بننا شروع ہو جائیں گے, خاکے بننا شروع ہو جائیں گے, خاکے یا تصویریں بننا شروع ہو جائیں گی. اب سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تصویریں ریئلٹی نہیں ہوتی, پرسیپشن ریئلٹی نہیں ہوتی. تصویریں ہوتی ہیں. تصویر وہ جگہ نہیں ہوتی. آپ نے بنے کے کسی پہاڑ کی یا کہیں تصویر دیکھی ہوگی تو وہ پہاڑ نہیں ہے, وہ تصویر ہے. تو اسی طرح جب آپ دوسرا امپارٹنٹ اصول آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آفس سے, گھر سے آفس جا رہے ہوں اور بہت ہی امپارٹنٹ آپ کا ایونٹ وہاں ہونے والا ہو, آپ نے 1 گھنٹے میں پہنچنا ہے. آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ میک شیور کر لیں کہ اگر گاڑی خراب ہوگی تو مجھے کیا کرنا ہے. پہلے سے اپنے مائنڈ کو انسٹرکشن دے دیں, پہلے سے آپشن اپنے مائنڈ کو دے دیں کہ اگر راستے میں گاڑی خراب ہوگی تو پہنچنا تو مجھے 9 بجے ہے ہی ہے, ہر حال میں 9 بجے سے لیٹ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر راستے میں گاڑی خراب ہوگی تو مجھے کیا کرنا ہے, اگر سارجنٹ نے پکڑ لیا تو مجھے کیا کرنا ہے, اگر کوئی اور ایسا واقعہ ہوگا تو مجھے کیا کرنا ہے, جو ود ان ہیومن کنٹرول ہو سکتا ہے. تو آپ اگر گھر سے لے کر یہ پلاننگ لے کر نکلیں گے کہ اگر گاڑی خراب ہوگی تو میں فوراً ٹیکسی یا رکشے کو پکڑوں گا اور آفس پہنچ جاؤں گا. اس کے لیے آپ پلاننگ کریں گے کہ ٹیکسی رکشے کے لیے پیسے میرے پاس جیب میں ہونے چاہیے.
جب آپ اس پلاننگ کے ساتھ نکلیں گے اور ذہن میں پہلے سے نقشہ بنا لیں گے 1 2 3 4 یہ روٹ ہے میرے سامنے، اگر یہ روٹ بند نکلا تو میں اس سے نکلوں گا، یہ بند ہوا تو اس سے نکلوں گا، یہ بند ہوا تو اس سے نکلوں گا. اگر روٹ کا میں چینج کرنے سے ڈسٹینس بڑھ جائے گا تو آپ اکارڈنگلی اتنا مارجن رکھ کر نکلیں گے. تو جب یہ ساری پلاننگ پہلے کر لیں گے تو آپ کے مائنڈ کے اوپر بہت سارے اس وقت ایٹ دا ٹائم آف دیٹ سچویشن آپ کے مائنڈ پر بہت سارے سوال نہیں ہوں گے کہ کیا کروں، کدھر جاؤں، فون کروں، پتہ چلا فون بول کر آ گیا، ٹیکسی پر کو پتہ چلا کہ کوئی جیب میں پیسے ہی نہیں ہے، پتہ چلا کہ دوسری ڈائریکشن چینج کروں، وہ ڈائریکشن سمجھی نہیں تھی. آپ کا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا اور آپ کے دماغ کے اوپر بے شمار قسم کی گلت کراتا نہیں چھوڑ دیں گے. اگر آپ ٹائم پر پہنچ بھی گئے، لیٹ سے ٹائم پر پہنچ بھی گئے لیکن آپ کا مائنڈ اوور برڈن ہو کر پہنچے گا اور آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے جو آپ کو کرنا چاہیے. تو ثابت کیا ہوا کہ آپ پلاننگ کر کے اگر نکلیں گے، آپ مائنڈ کو ٹون اپ کر کے نکلیں گے. پروگرامنگ ہم نے جو تیسرا لفظ تھا پروگرامنگ کا، اگر ہم پروگرامنگ کر کے نکلیں گے تو ہم پرفیکشن کے ساتھ پہنچیں گے، فریشنس کے ساتھ پہنچیں گے اور ہم کنفیوز نہیں ہوں گے. دوسرا یہ اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، پہلا کہ ہم پازیٹیو رہیں گے، دوسرا ہم ریئیکٹیو نہیں ہوں گے، ہم پری پلین ہوں گے. ہم پہلے سے پروگرامنگ کر کے رکھیں. جو ہماری لرننگ بہت سارے جیسے میں نے اس کے پرنسپل بتائے، لیکن ایک چیز بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپشنس. آپ کسی بیماری سے، ہیبٹ سے، کسی ہیبٹ سے، کسی نیگیٹیوٹی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے آپشن دینا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں بہت غصے والا ہوں، میرے پاس